فطری طور پر انسان کے اندر یہ غریزہ موجود ہے کہ انسان سلطہ طلب ہے، انسان تسلط اپنے اطراف پر، اپنے ارد گرد کے ماحول پر، دوسرے انسانوں پر، وسائل پر تسلط کا خواہاں ہوتا ہے۔ یہی غریزہ اقتدار پرستی کا اور تسلط پسندی کا اس نے سیاسی مکتب کی حیثیت اختیار کر لی۔ چونکہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، لہٰذا بعض سیاسی ماہرین نے یا سیاسی معماروں نے اسی کی بنیاد پر سیاسی نظام بنا لیا ہے جس کا نام جمہوریت ہے، کہ وہ افراد جن میں اقتدار پرستی ہے، تسلط پسندی ہے، اور یہ حص ان کی، یہ غریزہ ان کا قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، انہیں اس میدان میں اتارا جائے، اور وہ بھی رقابت کی صورت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اقتدار تک پہنچنے کے لیے۔ چونکہ بنیادی ہدف ان کا فقط اقتدار حاصل کرنا ہے، اقتدار حاصل کر کے اس اقتدار کی مدد سے عوامی رفاہ، عوامی فلاح، ملکی ترقی اور دیگر امور یہ ہرگز مد نظر نہیں ہوتے، یہ ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا، یہ ان کا نصب العین نہیں ہوتا۔ لیکن اقتدار میں آنے کے لیے انہیں عوام کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ عوام کو اپنے اقتدار کے لیے، اپنے تسلط کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے انہیں عوام کو فریب دینا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، اور عوام کو ورغلا کر، بہکا کر اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور عوام بھی چونکہ مفاد پرست ہوتے ہیں، مفادات یعنی یہی چیزیں مفاد پرستی اور سلطہ طلبی کمزور حالت میں ہر فرد کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جس کے اندر یہ کیفیت مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے، وہ سیاسی رہنما بن جاتا ہے اس علاقے کا، اس قبیلے کا، اس محلے کا۔ اور باقی عوام جن میں یہ غریزہ کمزور ہوتا ہے یا جنہیں مفاد و اقتدار حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور وہ اسے ذریعہ سمجھتے ہیں اپنے مفادات تک پہنچنے کا۔ اس لیے یہ ایک طرفینی ان کے درمیان رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اقتدار پرست انسان لوگوں کو وسیلہ قرار دیتا ہے اور لوگ اپنے مفادات کے لیے اس شخص کو ذریعہ سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سیاستدان مہارت ان کے اندر یہی ہوتی ہے کہ عوام کو ان کی غریزے کے مطابق خواب دکھائیں۔ عوام ہرگز ملکی ترقی کے خواہاں نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان جیسے معاشرے کے عوام میں یہ جس سطح کا ان کا شعور ہے وہ ہرگز اس چیز کے خواہاں نہیں ہوتے۔ عوام جس شعور کے مالک ہیں وہ اپنی ذات سے اور اپنے خاندان سے اور اپنے متعلقین سے آگے نہیں سوچتے۔ محدود دائرہ ہوتا ہے عوام کا، وہ اتنی آگاہی نہیں رکھتے کہ ملک کو اپنا دائرہ عمل سمجھیں یا پوری قوم کو اپنے ساتھ شامل سمجھیں اور پوری قوم کے لیے فکر کریں یا پوری قوم کے مفاد کو مد نظر رکھیں۔ عوام اپنی سوچ میں ان کی دنیا اپنی ذات ہوتی ہے، اور اس ذات سے جڑے ہوئے چند افراد جن کو خاندان کہتے ہیں صرف انہی کی حد تک اپنا مفاد سوچتے ہیں۔ جب عوام اپنی توقعات سیاستدان سے وابستہ کرتے ہیں تو وہ توقعات ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ ملک ترقی کرے، قوم ترقی کرے اور رفاہ عامہ ہو، باقی جو سماجی امور ہیں وہ اصلاح پا جائیں، قوانین ٹھیک ہو جائیں، امن و امان قائم ہو جائے، نظم برقرار ہو جائے، اور تمام لوگ جتنے بھی اس مملکت کے اندر ہیں یہ سارے آسودہ حال ہو جائیں۔ یہ عوام میں سے کسی کی خواہش نہیں ہوتی۔ عوام صرف اپنی ذات کی رفاہ مانگتے ہیں اور اپنے خاندان اور اپنے قریبی قرابت داروں کا مفاد مد نظر رکھتے ہیں، اور سیاستدان سے اسی چیز کی توقع رکھتے ہیں۔ سیاستدان بھی انہیں اسی کا وعدہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اقتدار میں پہنچائیں گے، ہماری حمایت کریں گے، ہمیں ووٹ دیں گے، تو ہم جواباً اقتدار میں آ کر آپ کو، آپ کے مفادات آپ کو فراہم کریں گے، پورے کریں گے، اور آپ کے جو خواہشات ہیں انہیں ہم مکمل کرنے کا موقع دیں گے آپ کو۔ اس لیے ایک مفاد پرستی کا باہمی سمجھوتا ہے جمہوریت، برخلاف اس کے جو کتابوں میں یا گفتگو میں جمہوریت کا معنی کیا جاتا ہے۔ عملی طور پر حقیقت ذات جمہوریت کی یہی ہے، نیچر یہی ہے جمہوریت کی۔ اقتدار پرستی
اور اقتدار پرستی کسی بھی وسیلے سے، کسی بھی ذریعے سے، نہ کہ اقتدار پرستی کے کچھ معین اصول ہیں، ان طے شدہ اصولوں کے مطابق اقتدار میں آنا جمہوریت نہیں ہے۔ کسی بھی قیمت پر اقتدار تک پہنچنا، اور وہ بھی جمہور کی مدد سے، عوام کے ذریعے سے، عوام کی تائید سے، عوام کو کیسے اپنا ہم نوا بنائیں، وہ کمزوری خود عوام کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، کیونکہ عوام بھی مفاد چاہتے ہیں، عوام بھی اپنی خواہشات چاہتے ہیں، اور سیاستدان کو عوام کی یہ کمزوریاں معلوم ہوں اور ان کمزوریوں کا ذکر کر کے اور ان کی خواہشات کے مطابق ان کو وعدے وعید دے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو آپ کو یہ مفادات پہنچاؤں گا۔ بعض اوقات وہ کرتا بھی ہے یہ کام، اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو، اور ان میں سے جو برجستہ بندے ہوتے ہیں، نمایاں، جو باقی عوام کی حمایت بھی اسے دیتے ہیں، کرواتے ہیں اسے، ان کے کچھ مطالبات اور مفادات کے پورے کرتا ہے، اور وہی اس کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ یہی ذات ہے جمہوریت کی، دھوکہ دے کر، ورغلا کے، فریب کے ذریعے اقتدار میں آنا۔